بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے نریندر مودی کو اطلاع دی ہے کہ پاکستان سے جنگ ہونے کی صورت میں چین نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی آرمی چیف کو چین کے ساتھ مذاکرات کر کے حل نکالنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ناظرین کرام، بھارت میں متنازع شہریت بل کی منظوری کے بعد مظاہروں کا سلسلہ دراز ہو چکا ہے۔ شہریت کا متنازع بل نامنظور، مودی گردی نہیں چلے گی، بھارت کی سڑکوں پر نعرے گونجنے لگے ہیں۔ مودی سرکار کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ممبئی، دہلی اور کلکتہ سمیت کئی شہروں میں ہزاروں افراد حکومت کے کالے قانون کے خلاف سڑکوں پر ہیں اور مودی کو ہٹلر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، بھارت کے کئی شہروں میں اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں۔ نئی دہلی احتجاج میں مظاہرین نے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب مارچ کیا تھا۔ مظاہرین توڑ پھوڑ کے الزامات سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ متنازع شہریت بل پر پورے بھارت میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جس میں پولیس کی فائرنگ سے اب تک 30 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، بھارت کی معیشت کو 30 سال کے سب سے برے حالات کا سامنا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق چین بھارت میں بڑی کارروائی کے لیے زیر زمین سرنگیں بھی تعمیر کر رہا ہے۔ چین لداخ کے سرحدی علاقوں پر فوجی تنصیبات قائم کر رہا ہے۔ چین بھارت کے خلاف بڑے پیمانے پر تیاریوں میں مصروف ہے۔ ایسے میں بھارت کو اس بات کا خدشہ ہے کہ بھارت میں جاری خراب صورتحال کا فائدہ پاکستان اور چین اٹھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی خفیہ ایجنسیوں نے اپنی رپورٹس میں مودی سرکار کو کہا ہے کہ خدشہ موجود ہے کہ پاک بھارت جنگ کی صورت میں چین لداخ کے ذریعے بھارتی فورسز کو بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر بھارت کے خلاف پاکستان اور چین نے بیک وقت کارروائی کی تو اس سے بھارتی فورسز کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے فوجی سربراہ جنرل بپن راوت کو کہا ہے کہ وہ چین کی لبریشن آرمی کے ساتھ بریگیڈیئر کی سطح پر مذاکرات کر کے معاملے کا حل تلاش کریں۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ چین کی لبریشن آرمی لداخ کے سرحدی علاقے پنگ گانگ جھیل کے قریب فوجی تنصیبات تعمیر کر رہا ہے۔ یہ فورسز کسی بڑی کارروائی کے لیے زیر زمین سرنگیں بھی تعمیر کر رہی ہیں۔ گزشتہ چند روز سے لداخ سیکٹر پر چین نے اپنی فوج کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس متنازع علاقے پر لبریشن آرمی نے خیمے بھی نصب کر دیے ہیں جو بھارتی سیکیورٹی تنصیبات کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں۔ پنگ گانگ جھیل کے شمالی ساحل کے 134 کلومیٹر علاقے میں دونوں ممالک کی افواج کا آمنا سامنا اب معمول کی بات بن چکی ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت تبت سے لداخ تک وسیع پنگ گانگ جھیل کے 2/3 حصے پر چین کا قبضہ ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان موجود حقیقی قبضے کی مکمل سرحد بندی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں افواج کے درمیان ٹکراؤ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ چین نے لداخ میں بھارت پر فوجی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ چین کی جانب سے جموں اینڈ کشمیر میں لداخ کے بھارتی سرحدی علاقوں کو کاٹنے کے لیے بھارتی فوج پر تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ ستمبر کے آغاز میں مقبوضہ کشمیر کے مشرقی حصے میں بھارتی اور چینی فورسز کے درمیان جھڑپیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ چینی فوجیوں کی بھارتی فوجیوں کے ساتھ کئی بار لڑائی اور ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ سینئر تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ صورتحال سنگین بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب مودی حکومت کو فاشسٹ اور نسل پرست قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت کشمیر اور مسلمانوں کے معاملے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ عالمی قوانین کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جیسا پروگرام لا رہا ہے وہ ہٹلر کے نازی جرمنی میں تھا۔ ہٹلر نے نازی جرمنی کے ذریعے یہودیوں کی نسل کشی کی تھی۔ بھارت میں RSS نظریے کی حامل BJP حکومت وہی کر رہی ہے جو ہٹلر نے نازی جرمنی میں کیا۔ ناظرین اکرام، وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میانمار میں بھی پہلے مسلمانوں کو رجسٹریشن کے لیے کہا گیا اور پھر ان کی نسل کشی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بھارت کی لابی پاکستان سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ امریکہ میں بھارت کا نقطہ نظر پاکستان پر حاوی رہتا ہے اور امریکی پالیسی بھارتی نقطہ نظر کی روشنی میں پاکستان پر اثر انداز ہوتی ہے۔
वजीर आजम ने कहा कि इस मामले को अमेरिका में उजागर करने की हमने कोशिश की है। शुमाली अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर भी आवाज़ बुलंद करें कि कश्मीर में जो हो रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनका कहना था, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नज़रबंदी को 5 महीने होने को हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदल रहा है जो जंगी जुर्म में आता है। भारत के मुतनाज़ा शरीयत कानून को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि इस कानून का मकसद ही मुसलमानों को टारगेट करना है, जिसके खिलाफ भारत के अंदर ही एहतजाज शुरू हो गए हैं। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सिख, पारसी, एतदाल पसंद और पढ़े लिखे हिंदू भी एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बाहर के अखबारात, इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों में पहली बार भारत पर तनकीद हो रही है। भारत मामले से तवज्जो हटाने के लिए आज़ाद कश्मीर में मुहिम जुई करेगा। इस मामले पर शुमाली कोरिया में मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम की लॉबिंग की ज़रूरत है।